الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإخوته وجميع أمته وأهل سنته وعلينا معهم أجمعين. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يدوه ويشهد وذم إله اسم النبي من اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. سبحان الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سبحان الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مضطهرين. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عاشقوں میں کیا جاتا ہے تو جو حضور سے عشق رکھتا ہے ذرا ایک مرتبہ تڑپ کر بولے نا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. مزمل و یاسین مدثر و طٰہٰ. سبحان اللہ. کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جس کا نبی ہے وہی وہ بولے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب و اذہان میں نور مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دے. آمین.
آج پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے عنوانات کی تقسیم کے اعتبار سے آج کا جو موضوع سخن بنتا ہے وہ ہے حضور نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا یقین ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، وہ بولے اور کوئی نہ بولے حضور نور ہے. نور ہے. حضور کیا ہے؟ نور ہے. حضور کیا ہے؟ نور ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب کے اندر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب آپ خوشخبری ان کو سنائیے کہ ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا اور امت کا گواہ بنا کر بھیجا. اب یہاں تک بات رکی نہیں، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. محبوب ان کو بتائیں جو آپ کی بارگاہ میں آئے گا نا گویا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی بارگاہ میں آئے گا. سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اچھا کیوں آپ کی بارگاہ میں آنے سے خدا کی بارگاہ ملے گی؟ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. لوگوں یاد رکھنا ہم نے محمد مصطفیٰ کو سراجًا منیر بنا کے بھیجا. ہمیں بچوں پر پیار آئے نا تو ہم کہتے ہیں جی یہ میرا بیٹا چاند ہے، یہ میرا بیٹا چاند کی طرح. خدا کی عزت کی قسم آپ سائنٹیفک ریسرچ اٹھا کر دیکھیں، سائنسدان کہتے ہیں چاند روشنی خود کسی سے ادھار لے رہا ہوتا ہے. چاند روشنی سورج سے ادھار لے کر رات کو چمک رہا ہوتا ہے. مصطفیٰ کی باری آئی نا تو رب نے حضور کو چاند نہیں کہا، فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے اپنے محبوب کو ایسا سورج بنایا ہے جو کسی سے روشنی نہیں لیتا بلکہ پورے جہان کو خود روشنی دیتا. اس لیے پھر اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال کہا نا خدا ہی صبر دے جان پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہ بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ فلک میں بٹ رہا تھا باڑا. چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. آج کا واقعہ بیان کرنے اعلیٰ حضرت میں نے آج بتانا ہے حضور نور کیسے ہیں. کہتے ہیں جو بچہ جو ان کے تلووں کا دھون، ان کے پاؤں کی قدمین شریفین کی جو پانی بچا نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنت کو رب نے پینٹ جس سے کیا ہے نا وہ محمد مصطفیٰ کے قدمین سے جڑا ہوا پانی ہے. بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ پڑھ دینا صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے آتا ہے توڑا نور کا.
کی سرکار سے کیا پایا ہے دوشالہ نور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اچھا میں نے آپ کے سامنے جو روایت بیان کرنی ہے نا یہ حدیث قدسی ہے. اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا, رب ذوالجلال فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اگر آپ کی توجہ ہے تو ہم آگے چل پائیں گے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے, اور یہ اتنا سستا ذکر تو نہیں کہ جو عاشقوں کے درمیان کرے اور عاشقیں مچل مچل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے فرمایا کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا, میں نے سوچا کہ میرا انٹروڈکشن ہو, مجھے یہ سارے لوگ پہچانے, یہ سارے نباتات, جمادات, موجودات, چرند پرند, حشرات الارض, انسان, یہ سب مجھے پہچانے. تو رب کہتا ہے میں نے پتہ ہے کیا کیا ہے, فخلقت نورا محمدا, سب سے پہلے اپنے انٹروڈکشن کے لیے جس ہستی کو پیدا کیا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں نور سے چمک رہی ہیں. حضرت جابر نے جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو 14ویں کا چاند بھی اپنے جوبن کے اوپر تھا. جب پاس دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. روایت کرندہ ابن مرارہ, نہ ایک شب سی ڈٹھا محمد پیارا, چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ, میں دوہاں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ, خدا دی قسم چن متھم دساوے محمد دا چہرہ سونا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ اب حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل کل اشیاء نور نبیک من نورہ, رب نے سب سے پہلے جس کو بنایا تھا نا وہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نور تھا. ثم قسم ذلك النور الى 4 اجزاء, فخلق من الجزء الاول اللوح, ومن الجزء الثاني القلم, ومن الجزء الثالث العرش, ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى 4 اجزاء, فخلق من الجزء الاول الكرسي, ومن الجزء الثاني حملة العرش, ومن الجزء الثالث باقي الملائكة, ثم قسم ذلك الجزء الرابع إلى 4 أجزاء, فخلق من الجزء الأول السماوات, ومن الجزء الثاني الأرضين, ومن الجزء الثالث الجنة, ومن الجزء الرابع النار. یہ اتنی لمبی حدیث مبارکہ, اس کا ترجمہ کرنے لگا نا محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ, یاد آ گیا. آپ نے کہا ترجمہ میری زبانی کرنا, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسے شیدا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا, نہ او عرش کرسی نہ او چند تارے, شب و روز دے نہ ہوندے نظارے, نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے, نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے, نہ ہورا دے کسے نہ آدم حوا, نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا, نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی, نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا اے پانی, نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی, سنا خان نہ ہوندے نہ او خوش پہ
بیانی، نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شیدہ ویے تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتی ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، ہے ان کے نام میں اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے قدموں میں جبھی تو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن کر آئے ہیں۔ مجھے غزوہ تبوک کا موقع یاد آ رہا ہے، امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر، امام بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر، امام ابن ہشام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت ابن ہشام کے اندر، امام ابن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت ابن اسحاق کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی محفل میلاد نہیں ہوتی تھی، خدا کی عزت کی قسم محفل میلاد محمد مصطفیٰ کے سامنے صحابہ منایا کرتے۔ غزوہ تبوک کا موقع، لڑائی کے بغیر ہی مسلمان جنگ جیت گئے، اب سارے 30,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اچانک یکا یک آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ ذرا ایمان محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ 30,000 کا مجمع ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی مدح سرائی کروں، میں آپ کی نعت پڑھوں، آپ کی مدح سرائی کروں۔ حضور نے فرمایا چچا جان مدح سرائی بعد میں کیجئے گا، پہلے دعا لے لیجئے۔ لا یفدفد اللہ فاق، اے چچا جان اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 100 سال ہو گئے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوتا تھا جیسے نوجوان کا چہرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اب اشعار پڑھے، انہوں نے کہا من قبلہا طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق بل نطفۃ ترکب السفینۃ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق وردت نار الخلیل مقتتما وکیف یحترق وانت فی صلبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق ونحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق۔ یہ انہوں نے عربی کے اندر حضور کی مدح سرائی کی۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اس کا ترجمہ گویا یوں بنتا ہے جو محمد علی ظہوری قصوری کر کے گئے ہیں، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، اور یارو کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا، حشر تک او پاک راوا سجدہ گاوا بن گیا، او جنہ راوا تے میرے کملی دا پھیرا ہو گیا۔ میں اس روایت کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔
تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کس طرح آگے نسل میں منتقل ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سواد۔ کیا صحابی کا نام ہے؟ بس آخری روایت ہے، آپ ذرا ہمارے سماعتوں کی نظر آپ کے کر رہا ہوں، تھوڑی سی تکلیف فرما کے آپ سن لیجئے گا، آپ کو بھی سواد ملے گا کیونکہ صحابی کا نام بھی سواد ہے۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ امام ذہبی سے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لے کر آئے ہیں۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا کہ جی وہ طلب آئے تھے اور قصہ سنا کے چلے گئے جو من گھڑت تھا، من گھڑت قصہ نہیں ہے، اس کے ریفرنس دے رہا ہوں۔ امہات الکتب میں سے امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لے کر آئے ہیں، امام ابن کثیر اسے البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے ہیں، امام فخر الدین رازی اسے تفسیر کبیر میں لے کر آئے ہیں، امام عز الدین اسیر اسے اپنی کتاب اسد الغابہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ امہات الکتب کے ریفرنس دے رہا ہوں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا اسلام قبول کرنے کا قصہ اتنا دلچسپ تھا نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بار بار سنا کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق بھی مجلس میں ڈھونڈ کر ان کو بلا کر ان سے یہ قصہ سنا کرتے تھے۔ اور حدیث کے روایت کے الفاظ ہے التبز عمر بن عبد الخطاب، حضرت عمر بن خطاب جو ہے نا اتنا خوش ہوتے تھے کہ آپ ان کو جب بھی ڈال لیا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نعت خواہ کو کہتے ہیں نا، آپ ریحان بھائی نعت پڑھ رہے ہوں یا سفیان بھائی نعت پڑھ رہے ہوں یا یہ نبیل بھائی شاہ جی قبلہ نعت پڑھ رہے ہوں اور یہ یوگ سیفی صاحب کوئی شعر پڑھ دیں جو ایمان کو حلاوت اور وجد دیتا ہے نا، تو ہم کہہ دیتے ہیں حضور اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دیجئے گا، دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ریپیٹیشن کر دیں اس کی۔ خدا کی قسم حضرت عمر فاروق کہتے تھے کُنَّا أُحِبُّ أَن نَسْمَعُ مَا أَقُولُ، میرا دل کرتا ہے تم مجھے بار بار سواد یہ قصہ سناتے رہو اور میں مزے لے لے کے سنتا ہوں۔ اتنا کمال کا قصہ ہے۔ اب آپ کے ذوق پہ آپ کتنے سواد سے یہ حضرت سواد کا قصہ سنتے ہیں۔ صحابی رسول تھے، کہتے ہیں کنت کاہنا عند الجاہلیہ، میں دور جاہلیت کے اندر نا بہت بڑا نجومی تھا۔ اچھا نجومی تھا، کہتے ولی عندنی جن، میرے پاس ایک جن رہا کرتا تھا، وہ جن میری خدمت کیا کرتا تھا۔ میں ایک رات کو سو رہا تھا، اچانک جن آیا اور جن نے آ کے پتہ کیا کیا، عجبت للجن باخبارھا، جن نے آ کر نا مجھے تعجب کے اندر ڈال دیا۔ اس نے مجھے خبر دی، اس نے کہا تم یہاں پہ سو رہے ہو، تم یہاں پر لیٹے ہوئے ہو، شد الکیس باکوارھا، تمہیں پتہ نہیں مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تہوی الی صفوۃ تبغی ہدن، ارے اٹھ کے جاؤ تو صحیح، محمد مصطفیٰ کی جلوہ نمائی ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ اٹھی بلائے لینے کو، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان تیرے قدموں پر، کہ تیرے چھوٹے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت سواد کو جن کہتا ہے کہ تہوی الی صفوۃ تبغی ہدن ما مؤمن الجن کا اکفارھا، جن کہتا ہے آپ جائیں تو صحیح، وہاں پر محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں اور میں اب کافر نہیں رہا، ہماری جن کے پورے قبیلے نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور وہ حضرت سواد نے کہا اچھا مجھے سونے دو، کل آنا۔ اچھا سو گئے، اگلی رات ہوئی نا، جن پھر آ گیا، پھر اس نے یہی بات دہرائی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا مجھے سونے دو، تیسری رات ہوئی نا، جن پھر آ گیا۔ جب تیسری رات کو آیا نا تو حضرت سواد کہتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ جا کے دیکھ ہی لوں کہ وہ والضحیٰ کا مکھڑا کیسا ہے، وہ والضحیٰ وہ واللیل اذا سجا کی زلفیں کیسی ہیں، وہ چہرہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ تو حضرت سواد کہتے ہیں
ہے؟ میں نے کہا جا کے مل ہی لیتا ہوں۔ حضرت سواد، اب یہ جو عرب تھے نا، ان کی گھٹی کے اندر شعر و شاعری تھی، شعر لکھ لیا کرتے تھے، بنا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے نا من ہی من کے اندر نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ لی۔ نعت لکھ کے نا سواری پر سوار ہو کے مدینہ پاک میں گئے۔ ابھی مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہو کے اپنی سواری باندھ ہی رہے تھے، حضور کی نظر پڑی، آپ نے وہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے جب نظر کی نا نظر رحمت، تو آپ نے دور سے کہا یا سواد بن کالب مرحبا مرحبا، اے سواد بن کالب خوش آمدید، انی عالم ما جئت بکا، میں جانتا ہوں تجھے یہاں کس نے بھیجا۔ لوگ طنز کریں، حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، ہجے تو میرا محبوب نہیں دکھتا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او ڈردی بجلی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے۔ علم انہوں خدا نے انہ دیتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا دے انی دیتی، او دے علماں وچ نہ سماوے۔ وہ آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، پار دیے نہ پار دیے، پار دیے نہ پار دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، مجھے پتا ہے تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ حضرت سواد پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوہد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا، انہوں نے کہا ادنو منہ، مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اب وہ آئے، حضرت سواد بن کالب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ اچھا، حضور نے فرمایا قل ما فی صدرک، بولنا تیرے دل کے اندر کیا ہے، بولنا تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں منذ قراءت کتاب اللہ تعالی، میں اللہ کی کتاب قرآن پاک میں سے آیتیں پڑھنے لگ گیا۔ حضور نے کہا لا کالب بل مقالتک، یہ نہیں وہ مقالہ پڑھ جو تو لکھ کے لے کر آیا۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَتُهُ يَا ابْنُ الْكَرِيمَيْنِ الْأَطَايِبِ فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ وَأَنْتَ بِمُغْنِ سواد بن کالب۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کا دن ہوگا جب کوئی شفاعت نہیں کرے گا نا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میدان محشر میں نبیوں کی بھی جو سفارش کرے گا نا، اس کو آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میدان محشر کے اندر آپ نے سواد بن کالب کو نہیں بھولنا، اور اس حقیر سے غلام کو بھی آپ نے بروز محشر اپنی نگاہوں میں رکھنا۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تھے وہ پچھلے سال محفل میں موجود تھے، کچھ ہیں وہ آج نہیں ہیں، کچھ ہیں جو اگلے سال نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم، کاف ککھا دیاں کلیاں لین کھلیاں، چونے گچ حویلیاں ٹہندیاں نے، اور ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلا یاد سجندیاں رہندیاں۔ جد موت دا ویڑے وچ ہووے پھیرا،
لگیاں ہتھاں تے رہندیاں مہندیاں نے وہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ماریاں نے وہ جڑے ترس دے سی ہک دید دی خاطر اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے اسا سنیا پیا دے دیس اندر کچھ اوہ جئی ملنیاں یاریاں نے ایک کوٹھری ملنی رہن دی خاطر جدے نہ بوہے نہ باریاں نے جد چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا چوٹائی جگ سارا سچی اللہ رسول دیا یاریاں تو ان اشعار کے اوپر میں اپنے آپ کو مرد بنائے کوئی کہے میں مرد ہوں میں گھر جا کر میں اپنا آپ روب دکھا کر میں مرد ہوں آپ مرد نہیں ہیں رب ذوالجلال نے مرد کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا کی ہے فرمایا رجال مرد وہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ان کو پھر تجارت ہو خرید و فروخت ہو ان کا اپنی دنیا کی زیب و زینت آسائش رہائش رانائیاں ہوں لیکن اللہ کا ذکر آ جائے نا تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جایا رب نے اس کو مرد کہا ہے تو میرے استاذی گرامی حضرت العلامہ حضرت علامہ قبلہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری صاحب دامت برکاتہم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کی سفید چادر کے اوپر ایک کالا سا دھبا ہوں نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس عمل ہے ان کے لکھے ہوئے یہ اشعار وہ کہتے ہیں نا کہ ذکر الاولیاء کفارۃ ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے تو ان کے ہی لکھے ہوئے اشعار میں سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے سنو ہم مرد ہیں صاحب بڑے بے درد ہیں صاحب سنو ہم مرد ہیں صاحب بڑے بے درد ہیں صاحب جوان مردی کے پتھر سے کچل دیتے ہیں پھولوں کو کہاں ہم یاد رکھتے ہیں محبت کے اصولوں کو جو وعدہ کسی سے کر بیٹھے تو وعدہ توڑ دیتے ہیں جو وراثت کی بات آئے تو بہنیں بھول جاتی ہیں جو چھوڑے اپنے حصے کو تو بھائیوں کو وہ بھاتی ہیں ہے دنیا کی ہوس ایسی حشر کیسا قبر کیسی ہمارا حال کیا ہو گیا دنیا کی ہوس ایسی حشر کیسا قبر کیسی فحاشی ہے عیاشی ہے سمندر کے بھور جیسی خدا کے یاد سے غافل نبی کے دین سے جاہل ارے نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل جس کے پاس اساتذہ کا ادب نہیں احترام نہیں بڑوں کا ادب نہیں چھوٹوں کے اوپر شفقتیں نہیں کرتا مسجد میں نماز نہیں پڑھتا جس میں امانت داری نہیں دیانت داری نہیں جس کے اندر عجز و انکساری نہیں جس کے اندر غرور و تکبر کا پہاڑ ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں یکا یک یہ دنیا چھوڑ جانی ہے یکا یک یہ دنیا چھوڑ جانی ہے قبر کی رات آنی ہے وہاں پر ایک ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبر کی یہ دیوار یہاں سے ملے گی یہ دیوار یہاں سے ملے گی اوپر والی دیوار اوپر سے نیچے والی نیچے سے بیچ میں حافظ طلحہ ہوگا یکا یک یہ دنیا چھوڑ جانی ہے قبر کی رات آنی ہے وہاں پر ایک ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی ہے یہ دولت یار سب غائب یہ دولت یار سب غائب نہ کیوں کر تو ہوا تائب ہے کتنا درد اب صاحب بڑا تو مرد تھا صاحب بڑا بے درد تھا صاحب اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ کے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا